رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قدر کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جو 30ویں پارے کی 5 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے، جس کے راوی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ ہیں۔ حاضرین گرامی، آنے والے جمعہ سے قبل ہی منگل کو غروب شمس کے بعد سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اسی لیے مناسب یہ ہے کہ آج ہی جمعہ کے خطبے میں اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے عبادت کے لیے، اسے سمجھ لیا جائے۔ حاضرین گرامی، جو سورہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ نازل
کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے، یا تو شب قدر ہی سے جو رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں آتی ہے، قرآن مجید کی نزول کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی، اور ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں نازل فرمایا جو آسمان دنیا پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، جس میں جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، آنے والے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، لیل کے معنی شب اور رات کے ہوتے ہیں، اور قدر کا معنی ہے قدر و منزلت، مقام و مرتبہ۔ تو اس رات کے اندر جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے کے حکم کے مطابق، ان کا بڑا ہی اجر و ثواب ہوتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی مناسبت سے اسے لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی ہے فیصلہ کرنا، اندازہ کرنا۔ اس رات کے اندر سال بھر جتنے کام کیے جائیں گے ان تمام کا فیصلہ اللہ رب العالمین صادر فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی کام سال بھر انجام دیے جائیں گے ان تمام کا فیصلہ اسی رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس معنی کی مناسبت سے لیلۃ القدر اور شب قدر سے کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اب شب قدر تنگی والی رات، لیلۃ القدر تنگی والی رات، یہ کیسے اس رات سے مناسبت یہ معنی رکھتا ہے؟ تو اصل میں اس رات کے اندر فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اسی شب قدر میں، لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کا نزول اتنی کثرت سے فرماتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر مقام و مرتبہ والی رات، لیلۃ القدر فیصلے والی رات، لیلۃ القدر تنگی والی رات، یہ تینوں معنی بالکل اس سے مناسبت رکھتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی اس کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ کے نزدیک اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ خیر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور ایک دوسرا شخص اس ایک رات کو پالے اور اس میں عبادت کرے، تو 1000 مہینے کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے، اچھی ہے۔ اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ پہلے کی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، لیکن امت محمدیہ کی عمریں بہت مختصر ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال، کم و بیش 100 سال تک بھی پہنچ جاتا ہے کوئی۔ بہرحال زیادہ تر 60-70 سال کی عمر ملتی ہے، لیکن اس مختصر سے عمر میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات بنا دی ہے کہ اگر اسی ایک رات کو حاصل کر لیتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتا ہے، تو 83 سال 4 مہینے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات کے اندر فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. یعنی اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. سلام. اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، سراسر سلامتی کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شر اور برائی نہیں ہوتی اس رات کے اندر، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مومنین شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے مومنین کو سلام عرض کرتے ہیں. یعنی اس رات کے اندر فرشتے تمام مومنین کو سلام عرض کرتے ہیں. اور اس کا ایک مفہوم سلامتی کا یہ بھی ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. میرا سلام یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک. یعنی غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے. تو حاضرین گرامی، یہ پوری سورہ ہے جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید کا نزول فرمایا اللہ رب العالمین نے. اور یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس میں فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اور یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک. اور دیکھیں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، شب قدر میں قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، کیسے؟ ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا. یعنی ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر قیام کرے گا تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اس کی فضیلت ہے، اس کے اندر قیام کرنے کی، عبادت کرنے کی. اب یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان من المسلمین. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دیں کہ وہ کون سی رات ہے، کس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کون سی رات ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں 2 لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان فرفعت. میں اسی لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دوں، لیکن فلاں مسلمانوں میں سے لڑ رہے تھے، فرفعت، تو لیلۃ القدر کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، یعنی میں بھول گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو. یعنی جھگڑا ایک سبب بنا جس کی وجہ سے اس کا علم اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس لیے تم 29ویں، 27ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. یعنی آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے بہتر ہے، یعنی کسی ایک رات کی آپ نے تعین نہیں فرمائی، کہا 29 میں تلاش کر لو یا 27ویں کو تلاش کرو
اور 25ویں کو آپ تلاش کرو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، بہت سی روایتیں ہیں، جس میں ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو، یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، تمام روایتوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شب قدر اور لیلۃ القدر ہے، جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس میں قرآن مجید کا نزول کیا گیا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔ عشرے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے، کتنی مشقت اٹھاتے تھے اس میں عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرا واحیا لیلہ وایقظ اہلا، رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد مئذرا، اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے اس میں عبادت کرنے کے لیے۔ بولا جاتا، اپنی زبان میں بھی ہم بولتے ہیں کہ ہم نے اس کام کے لیے کمر کس لیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پوری طریقے سے میں مستعد ہو گیا ہوں، تیار ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلًا، اور رات میں بیدار رہتے تھے، یعنی شب بیداری کرتے تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور خود ہی نہیں کہ خود جاگ رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے اس رات میں عبادت کرنے کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ اس شب قدر میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس رات میں عبادت کرنے پر ابھارنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بال بچے بھی اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد ما لا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جتنا محنت و مشقت کرتے تھے عبادت کے لیے، اتنا دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے جو عشرے ہیں ان میں جو آخری عشرہ ہے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت مشقت کیا کرتے تھے عبادت کے لیے، اتنا اور دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خاص دعا بھی سکھلائی، بہت لمبی چوڑی دعا نہیں لیکن بہت ہی جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس میں کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بہت مختصر سی دعا ہے، ہم تمام لوگوں کو اسے یاد کر لینا چاہیے، اس کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں عفو کا معنی ہے ڈیلیٹ کر دینا۔ دیکھیں ابھی یہ جیسے یہ ورق ہے، اس کو دو طرح سے، اگر اس پہ دوسرا کاغذ رکھ دیا جائے لیکن اس کے اندر یہ لکھے ہی رہے جملے، تو یہ بھی معاف کر دینا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ لیکن عفو کے معنی یہ نہیں ہے، عفو کے معنی سرے سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ تو یہاں بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے اس میں کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی جو کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں اس کو سرے سے ڈیلیٹ ہی کر دے، یعنی نامۂ اعمال میں وہ موجود ہی نہ رہے۔
یہ بندہ دعا کرتا ہے، بہت مختصر سی دعا ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وفات تک اعتکاف کرتے رہے. یعنی ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا. دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جیسے مرد اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہ مسجد ہی ہونی چاہیے. تو عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن مسجد ہی میں، لیکن ایسی مسجد جس میں ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہو، عزت و آبرو کا خطرہ نہ ہو پامال ہونے کا، سیف مسجد ہو جس میں پوری طریقے سے پردے وغیرہ کا نصب کیا گیا ہو، انتظام کیا گیا ہو. تو ایسی مسجد میں عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن جہاں اس طرح کا نصب نہیں ہے تو ایسی جگہوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کے اعتکاف کر لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف تو یہ سنت ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. اس لیے جہاں اس طرح کا نظم نہیں ہو اس طرح سے مسجد میں عورت کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور گھروں میں تو ان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف چونکہ مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے پردے وغیرہ کا نظم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی وفات تک، اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. لیکن فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. 20 دن کا اعتکاف رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، تو اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور جو اعتکاف میں بیٹھے گا، ظاہر سی بات ہے کہ 10 رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو اسے ہر حال میں شب قدر اور لیلۃ القدر مل جائے گا. ایک مسئلہ یہاں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بھئی اعتکاف میں کب داخل ہوا جائے، معتکف کے اندر، اور مسجد میں کب داخل ہوا جائے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 20 رمضان گزرنے کے بعد، جب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے. مسجد کے اندر مغرب کے بعد ہی مسجد کے اندر رہے، اور رات میں وہ عبادت کرے. صبح جب فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو خاص جگہ اس کے لیے ہے، معتکف جسے کہا جاتا ہے، اس جگہ میں وہ داخل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں رہتے، عبادت کرتے تھے، اور جب صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تب اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تب اپنے معتکف میں داخل ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں تب آتے تھے،
مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ہی سے قیام فرماتے تھے، لیکن وہ جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتی تھی جسے معتکف کہا جاتا ہے، تو اس معتکف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح سے حالت اعتکاف میں بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کیا آپ پان کھانے کے لیے نکل گئے، سگریٹ پینے کے لیے نکل گئے اور چائے نوشی کے لیے آپ چلے جا رہے ہیں گیٹ سے باہر، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں، اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسہ وہو فی المسجد فأرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی سے اور میری طرف اپنا سر کر دیتے تھے، میں آپ کے سر کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ مسجد سے سٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مسجد کے اندر ہوتے تھے اور اپنا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کر دیتے تھے۔ کہتی ہے فَأُرَجِّلُ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سر کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی۔ اور آگے فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور بغیر ضرورت کے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے تھے۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مسجد میں نہیں پوری کی جا سکتی ہیں، پیشاب کے لیے جانا ہے، پخانے کے لیے جانا ہے، غسل جنابت کے لیے جانا ہے، تو جیسے کوئی شخص جنوبی ہو گیا تو اب وہ مسجد کے اندر تو یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں جو مسجد میں نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے تو آپ مسجد سے باہر جا کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، لیکن جو چیزیں مسجد میں کی جا سکتی ہیں انہیں مسجد ہی میں کرنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گھر آپ کا حجرہ مبارکہ آپ کا سٹا ہوا ہے، بالکل متصل ہے مسجد سے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اذا کان معتکفا، جب آپ حالت اعتکاف میں ہوتے، یعنی حالت اعتکاف میں بلا ضرورت گویا کہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مطلب حالت اعتکاف میں بیوی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ خدمت کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی کی۔ یہ چند باتیں تھیں جو اعتکاف کے تعلق سے تھیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ آنے والے اس آخری عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔